فائنلی ٹینشن بھرا سفر ختم ہوا اور وہ تینوں جیٹ سے نکل کر بلیک مرسیڈی کی جانب بڑھ گئے، جس کے آگے پیچھے تین سیکیورٹی کی کارز موجود تھیں۔ 30 منٹ کے مزید سفر کے بعد وہ لوگ ایک بہت عالی شان بنگلے کے سامنے کھڑے تھے، جس کا ہیڈ نے وہم و گمان میں بھی نہ سوچا تھا، کیونکہ حاسد نے کہا تھا اس کی ماں مر رہی ہے تو اسے لگا وہ لوگ کسی ہاسپٹل یا پھر کلینک وغیرہ میں جائیں گے، مگر سامنے کھڑا گھر دیکھ کر اس کا منہ کچھ لمحوں کے لیے کھلا کا کھلا رہ گیا، لیکن وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ کچھ سیکیورٹی چیکس کے بعد وہ لوگ اندر داخل ہو گئے، جہاں حاسد اور حسام تیزی سے ایک ساتھ 2 اسٹیپ کراس کر کے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ہیر کو ان کے برابر چلنے میں دقت ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ اوپر آئی، سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا، اس کی بحال ہوتی سانس واپس کہیں گلے میں اٹک گئی، کیونکہ سامنے گلاس وال کی شکل میں ہاسپٹل نما کمرہ تھا۔ شیشے کی دیواریں ہونے کی وجہ سے اندرونی ماحول صاف باہر سے دکھائی دے رہا تھا، جہاں ڈاکٹرز اور نرسیں پھرتی سے اپنا کام کر رہی تھیں، کوئی اندر جا رہا تھا اور کوئی باہر آ رہا تھا۔ ہیر کی نگاہ وشتان صاحب سے ٹکرائی، جو ڈاکٹر سے محو گفتگو تھے، جس سے ہیر کو اندازہ ہوا کہ یقیناً یہ ڈاکٹر ان کی وائف کے کیس کا انچارج ہے۔ انہوں نے آج بھی بلیک کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ انہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی بیوی کچھ دیر بعد دم توڑنے والی ہے۔ انہوں نے اپنے احساسات کو بہت اچھے سے سرد مہری کے لبادے میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس فیملی کو کچھ پرائیویٹ ٹائم دے، اس لیے وہ خاموشی سے وہیں کرسی پہ بیٹھ گئی اور حسام کی طرف دیکھنے لگی، جو کسی ڈاکٹر سے بحث گفتگو تھا، جہاں ڈاکٹر اسے اس کی ماں کی سچویشن کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن حسام کی وارننگ دیتی ڈارک آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس بیچارے ڈاکٹر کا وجود خوف سے ہلکا سا کپکپا بھی رہا تھا۔ کیا تم یہ انگلش میں بتا سکتے ہو؟ حسام نے شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اسے میڈیکل ٹرمز میں سمجھا رہا تھا، اوپر سے اٹالین میں، جس کی حسام کو مکمل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے وہ ضد ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کا صبر کسی بھی پل جواب دے سکتا تھا۔ سوری سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی ماما لاسٹ 8 سالوں سے کوما میں ہیں۔ کل ان کا دماغ اٹھنے کے سمٹمز واضح کر رہا تھا اور یہ اچھی خبر تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئی ہیں، اس لیے ہم مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے کہ وہ جاگنے کا شوق برداشت کر پائیں گی یا نہیں۔ اسی کشمکش میں ہم لوگوں نے رسک نہیں لیا اور آج اچانک سے ان کا دل بند ہو گیا، جس کو واپس سے ریوائیو کرنے میں ہمیں کافی وقت لگ گیا۔ مجھے یقین ہے ایسا واپس سے کبھی نہیں ہوگا اور ہم لوگ 80% خطرے سے نکل آئے ہیں اور جلد ہی اب آپ کی والدہ کو ہوش آ جائے گا، کیونکہ آپ کی والدہ بہت اچھا رسپانس شو کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کے وہاں سے چلا گیا تو وشتان صاحب، جو ابھی ان کی گفتگو میں شامل ہوئے تھے، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے اور پھر کچھ قدم چل کر کرسی پہ بیٹھ گئے۔ وہ جلد ہوش میں آ جائے گی، انہوں نے آہستگی سے خود سے کہا، مگر حاسد جو ان کے پاس ہی کھڑا تھا، ان کے الفاظ اس کے کانوں نے بخوبی سنے تھے۔ جی، ہم پھر سے ان کی شائن کرتی ہوئی سبز آنکھوں کو دیکھیں گے۔ قسم سے بابا، یہ ایک معجزہ ہے جس کے ہونے کا مجھے شدت سے انتظار ہے۔ وہ تھوڑا سا نیچے کی جانب جھک کر نم آنکھوں سے اپنے بابا کے سر پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ حسام خاموشی سے جا کے اپنے پاپا کے برابر خالی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اسے ان معجزوں وغیرہ پر کوئی یقین نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا ضرورت سے زیادہ امید آپ کو درد، تکلیف اور اذیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتی ہے، اور یہ سبق اس نے کافی عرصے پہلے سیکھ لیا تھا۔ اس کی نگاہ ہیر سے ٹکرائی، جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کے پاس جائے، اس کی باہوں کے اثار میں کچھ لمحوں کے لیے اس بھیانک دنیا سے غائب ہو جائے، اس کی خوشبو سے کچھ پلوں کے لیے اپنے غموں کو بھول جائے، لیکن وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اسے بس وہ پل یاد آ رہا تھا جب اس نے اس کے سامنے اپنی دلی کیفیت بیان کی اور اس نے بغیر ہچکچائے اسے ٹکرا دیا۔ وہ جانتا تھا جب اس نے یہ سب کہا صحیح وقت نہیں تھا، مگر میں نہیں پوچھوں گا ہیر یہاں کیا کر رہی ہے، کیونکہ یہ تمہاری پرسنل لائف ہے، لیکن میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم اسے ایک گیسٹ روم میں لے جاؤ تاکہ وہ آرام کر سکے۔ وہ خود بھی کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لو، اور میں اور حاسد یہاں ہی ہیں، اگر کچھ ہوا تو تمہیں کال کر دیں گے۔ اس کے خیالوں کو وشتان صاحب کی آواز کی وجہ سے بریک لگی۔ میں یہ روم چھوڑ کر تب تک نہیں جاؤں گا جب تک ماما کو ہوش نہیں آ جاتا، آپ چاہیں تو چلے جائیں، ہیر آپ کو کچھ دیر میں کمپنی دے دے گی۔ حسام نے نام ایسا ہلاتے ہوئے کہا تو وہ لمبا سانس کھینچ کے رہ گئے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف تھے۔
اس لیے حاضر کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے اور انہوں نے جاتے ہوئے ہیر کو ساتھ چلنے کا ایک بار بھی نہیں کہا۔ بھئی وہ کیوں کہیں، وہ جانتے تھے وہ بھی ان کے صاحبزادے کی طرح صاف شفاف لہجے میں منع کر دے گی، بس فرق یہ ہوگا اس کے لہجے میں ذرا بہت زیادہ احترام اور ٹھہراؤ ہوگا۔ وجدان صاحب لوگوں کو گئے 2 گھنٹوں سے مزید وقت گزر گیا مگر حسان اس جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوا۔ ہیر کو جب ضرورت سے زیادہ بوریت ہوئی تو وہ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب جانے لگی، جس کی نگاہ گلاس وال پر فکس تھی جہاں ایک ڈاکٹر بستر پہ پڑے وجود کو چیک کر رہی تھی، جن کی حالت بالکل ٹھیک تھی، بس آنکھیں کھولنے کی دیر تھی جب وہ کھولنے میں کافی وقت لے رہی تھی۔ ہیر نے اس کے برابر بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب حسام نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروایا تو اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ تم ان کے کمرے میں جا کے ان سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جو مریض کوما میں ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کو سن سکتا ہے، اس لیے تمہیں ان کے پاس جا کے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے تمہارا بولنا ان کے لیے ٹریگر پوائنٹ ثابت ہو۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا مگر اس کی جانب سے خاموشی بھرا جواب پا کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ اسی کی توقع کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے تھکاوٹ زدہ سے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے اس کی جانب جھکی اور اپنے لب اس کے رخسار پہ رکھ دیے۔ کچھ سیکنڈز وہاں اپنا لمس اور احساس چھوڑ کر اس سے علیحدہ ہو کر اپنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر دہکتے گالوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں بالکنی میں ہوں، تمہیں جب بھی لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے میرے پاس چلے آنا، تم ہمیشہ مجھے خود کے ہم قدم پاؤ گے حسام۔ وہ کہہ کر اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے نرمی سے چھو کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی کیونکہ اس کی خاموشی اسے اب اندر ہی اندر تکلیف دینے لگی تھی۔ رات کے وقت اٹلی میں آسمان کا منظر سانس روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا کیونکہ یہ چاند اور ستاروں کی زینت بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے نگاہ ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا اور یہی ہیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی جہاں حسام کا چہرہ آ سمایا تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، چاہنے لگا ہوں تمہیں۔ اس کے کہے الفاظ لہو بن کر اس کے وجود میں دوڑنے لگے تھے اور وہ اس کے سحر میں گرفتار سی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی جب حسام نے یہ کہا تھا اس نے صرف سچ بولا تھا مگر جتنا درد اس نے اسے دیا تھا بس تھوڑا سا وہ بھی اسے دینا چاہتی تھی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے جیت کی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اپنا آپ ہارا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہیر نے جب اپنے بالکل پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کی تو اس کی آنکھیں اس بے رحم کے احساس سے ہی آہستہ آہستہ کھلنے لگیں جو اس کی ہر چلتی پھرتی سانس کا مالک بن بیٹھا تھا۔ میں 16 سال کا تھا۔ اس کی گہری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مڑ کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب؟ صرف سنو، میری برتھ ڈے کا دن تھا، اس لیے میں نے زور دیا کہ ہم سب ڈزنی لینڈ جائیں گے۔ بابا اور حاضر کسی کام کی وجہ سے مصروف تھے، اس لیے بابا نے کہا کہ اگلے ہفتے جائیں گے مگر میں اپنی بات پر اڑا رہا کہ اسی دن جانا ہے۔ اس لیے ماما نے بابا کو کسی طور منا لیا جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری سیکیورٹی کے سارے انتظامات سیکیورٹی ہیڈ کو سنبھالنے کو کہا۔ حسام نے کہہ کر اداسی سے آسمان کی جانب دیکھا۔ پریہا، میری چھوٹی بہن بہت زیادہ خوش تھی کہ ہم لوگ ڈزنی لینڈ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے وہ جگہ چنی ہی اس لیے تھی کیونکہ میں جانتا تھا وہ اس کی دیوانی ہے۔ تمہاری چھوٹی بہن بھی ہے؟ ہیر نے شوق سے پوچھا۔ وہ تھی لیکن اب نہیں ہے۔ اس کے الفاظ پر ہیر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اور اس کی جانب دیکھنے لگی جو اس دنیا سے بیگانہ اس آسمان سے کچھ تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر، ہم لوگ ڈزنی لینڈ گئے اور وہاں اس ایک دن کو جی بھر کر جیا، خاص کر کے پریہا نے۔ اس نے سارا دن ہر ایک پرنسس کے ساتھ اپنی فوٹو بنائی۔ اس کی سب سے فیورٹ سنو وائٹ تھی۔ اس نے تب تک اس کی جان نہیں چھوڑی جب تک ماما اسے بازو سے پکڑ کے دور نہیں لے گئی۔ اس میموری کو بتاتے ہوئے حسام کے لبوں پر اداسی بھری مسکراہٹ بکھری۔ ہیر نے کچھ بھی کہہ کر اس لمحے کو خراب نہیں کیا، صرف اس کے چہرے کو اپنے نگاہوں میں بسا کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ واپسی پر ہماری کارز پر حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے تمام سیکیورٹی گارڈز کی اموات ہو گئی۔ کسی نے ہمارے ساتھ غداری کر کے ہماری انفارمیشن دشمنوں کو دے دی تھی جس کے نتائج میں پہلی بار میں نے سڑکوں کو خون سے رنگتے اور لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جان سے جاتے دیکھا تھا۔ شدید سردی کا موسم تھا لیکن وحشت سے اس دن پسینے چھوٹ رہے تھے۔ حسام کے الفاظ پر ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ انہوں نے سب کو ہماری آنکھوں کے سامنے مار دیا، انہوں نے سب کی جانیں 7 سال کی بچی کے سامنے لی۔ مجھے آج بھی اس کا ڈر سے لرزتا ہوا وجود یاد ہے، لیکن اس کے باوجود ماما اور ہمارے باقی گارڈز نے کافی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ان کے خلاف لڑنے لگے۔ میری ماما نے مجھے پریہا کو لے کر سائٹ پہ لے جانے کا حکم دیا
ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سب سے دور لے جانے لگا۔ مجھے آج بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں خوف سے کپکپاتا ہوا یاد ہے۔ اس کا رنگ پیلا زرد پڑا ہوا تھا۔ میں اسے اطمینان دلانا چاہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس وقت کچھ بھی الفاظ منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ اس کی وجہ شاید میرا اس چھوٹی عمر میں گھبرا جانا تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، پر حسام کہہ کے رکا اور درد بھری نگاہوں سے ہیر کو دیکھنے لگا۔ 3 آدمی ہمارا پیچھا کر رہے تھے اور وہ ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے اپنی بہادری میں ایک کو پیٹ پر پنچ مار کر اس سے پسٹل چھین کر 2 پر گولی چلا دی، مگر اسی بہادری کا تیسرے نے فائدہ اٹھا کر پریہا کو اس کے سینے پہ گولی مار دی تھی۔ اس کو یوں زمین پر بے جان وجود کی حالت میں دیکھنے کا صدمہ میرا دل اور دماغ برداشت نہیں کر پایا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ او گاڈ حسام، میں سوچ بھی، ہیر نے روتے ہوئے کہنا شروع کیا، مگر اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر نہ میں سر ہلایا۔ ابھی نہیں ہیر، مجھے پہلے کہہ لینے دو۔ 2 دن بعد مجھے ہاسپٹل کے بستر پہ ہوش آیا۔ ہر چیز دماغ میں دھندلی سی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا آخر ہوا کیا ہے۔ اس لمحے کو یاد کرنے میں مجھے گھنٹوں کا وقت لگ گیا۔ جب سب یاد آیا تو میرا دل کیا کہ یہ سب کبھی مجھے یاد ہی نہ آتا۔ میرے بابا نے ہر پل میرے ساتھ گزارا اور انہوں نے اس جان لیوا خبر کو مجھ سے چھپا کے رکھا۔ ایک بار بھی میرے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن میں بہت ضدی اور سرپھرا سا تھا۔ تب تک سکون نہیں لیا جب تک ساری بات کا پتہ نہیں چلا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس وقت مجھ پہ کیا گزری تھی جب مجھے پتہ چلا کہ میری بہن وہاں اسی لمحے دم توڑ گئی تھی، جبکہ میری ماما 7 والے کمرے میں کوما کی حالت میں ہیں۔ ایک دن نے میری زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی بدل گئی۔ ڈاکٹر نے ماما کے ہوش میں آنے کی کوئی لمٹ یا دورانیہ نہیں بتایا، کیونکہ انہیں 4 گولیاں لگی تھیں۔ اس کے باوجود ان کا ابھی تک سانسیں لینا ہی کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ہم نے دن سے مہینوں ہسپتال میں ان کے اٹھنے کا انتظار کیا، مگر سال گزر گیا، وہ نہیں اٹھی۔ بابا کو واپس اپنے بزنس اور ڈیوٹی کو جوائن کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری پھر سے سنبھالی۔ اس لیے انہوں نے دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز ماما کے لیے ہائر کر لیے اور ہم سب گھر لوٹ آئے اور اپنے ہوئے نقصان سے لڑنے لگے، جو کہ ناممکن تھا کیونکہ دل میں سوراخ کافی گہرا بن گیا تھا جس کا بھرنا اب مشکل تھا۔ واپس آتے ہی ہاسک سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور تب کا گیا وہ ابھی کیمپ کے دوران واپس آیا ہے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ بالکل تنہا رہ گیا تھا، جو اس حادثے کے بعد کافی بدل گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی ہرٹ یا تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں بس ویسے ہی اپنا بکھرا گھر دیکھ کر ریزہ ریزہ ہونے لگا، ہر پل ٹوٹنے سے لگا۔ اس پل ہیر نے پہلی بار حسام جیسے پتھر دل انسان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے نم ہوتے دیکھا تھا، لیکن سیکنڈز کا کھیل تھا، لمحے میں آئے تھے اور پل میں وہ سرد مہری اور پھر خالی پن کے لبادے میں غائب ہو گئے تھے۔ تمام جزیات کو چٹکیوں میں کنٹرول کرنے کے بادشاہ ہو حسام مجتان، وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں بولی، جو آسمان کو کافی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا میں ان کے سامنے جا کر ان سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس شخص کی آواز سننے کی کیوں خواہش مند ہوگی جو ان کے اتنے سال کوما میں ہونے کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہستی مسکراتی زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو ہیر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اسے اس کے اندر وہ 16 سال کا بچہ ابھی بھی دکھائی دیا جس نے اس حادثے کا سادہ قصوروار خود کو ٹھہرا لیا تھا۔ تم اس سب کے ذمہ دار خود کو نہیں سمجھ رہے ہو، ہے نا؟ وہ ایک دم سے سب کچھ بھول کر اس کے سامنے جا کے پوچھنے لگی کہ وہ ایسے کیسے خود کو اتنے لمبے عرصے سے قصوروار مان سکتا ہے، جس پر حسام نے خشک سا کہا لگایا اور پھر پہلی بار اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جس قدر درد اور اذیت دیکھ کر کچھ پل کے لیے ہیر کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ آف کورس یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں اپنی بات پہ اڑا ہوا نہیں رہتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ پریہا آج بھی ہم لوگوں کے درمیان ہوتی، ماما یوں اس وقت وہاں اس بستر پہ نہ ہوتی۔ اگر میں بابا کے آنے کا انتظار کر لیتا تو سیکیورٹی کے ہیڈ میں اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ اس کے الفاظ پر ہیر کے وجود پر ایک اور دھماکہ ہوا تھا، مطلب جو شخص ان کی جانوں کا محافظ تھا اسی نے پیٹھ پیچھے وار کیا تھا۔ ظالم دنیا ہے نا، ہیر جو سوچ رہی تھی حسام نے الفاظ میں بیان کر دیا، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں ہم دونوں کی دنیا میں رہنے نہیں دوں گا، تمہیں واپس پاکستان بھیج دوں گا جہاں تم واپس سے ایک سکون بھری زندگی، نارمل زندگی گزار سکو۔ میں جانتا ہوں تم یہاں اپنی خوشی سے نہیں ہو، دم گھٹتا ہے تمہارا یہاں۔ میں بڑے پاپا سے بات کر کے اس مشن کے بعد ہم لوگوں کے تم سے ہر طرح کے تعلقات ختم کرنے کی درخواست کروں گا۔ میں تمہیں وہاں ایک اچھی اور محفوظ جاب
साथ प्यारा सा घर भी दिलवा दूंगा ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। उसके अल्फाज ने उसके दिल पे मरहम रखने के बजाय आज वापस से तोड़ा था। और अगर मैं उन लोगों और दुनिया से दूर ना जाना चाहती हूँ फिर क्या अगर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ? कल तक तुम मरने को तैयार थे लेकिन मुझसे दूर जाने को नहीं। अब क्या हो गया हसाम वजदान? अभी तो कल ही गाड़ी में मोहब्बत के दावेदार थे, अब क्या हुआ? वो सिसकते हुए आखिर में तकरीबन चीखी थी, क्योंकि उसे दूर जाने का ख्याल ही मौत से बदतर था। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तुम बहुत मासूम हो, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हारा एंड भी मेरी मामा की तरह हो। अगर वो मेरे बाबा से पेरिस में ना मिली होती तो यकीनन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती, एक आम इंसान के साथ नॉर्मल खुशियों और सुकून भरी ज़िंदगी। शट अप हसाम, स्टॉप इट। और ये अगर लफ्ज़ हर जुमले में इस्तेमाल करना बंद करो। वो गुस्से से बोली, वैसे भी जोड़े आसमान पे बनते हैं, ये सब किस्मत का खेल है हसाम वजदान। हम हर चीज़ से भाग सकते हैं लेकिन अपनी किस्मत से मुँह नहीं मोड़ सकते। वो किसी न किसी तरह हमारे दरवाजे तक आ ही जाती है, क्योंकि वो अपना रास्ता बनाना जानती है। वैसे भी तुम्हारी मामा तुम्हारे बाबा से शादी ना करती तो तब भी हो सकता है वो इस वक्त इस बिस्तर पे ही पड़ी होती, और इसकी वजह कोई एक्सीडेंट, बीमारी या कुछ और भी हो सकती थी। इसलिए प्लीज़ कुछ भी फजूल बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी मामा को तुम्हारे बाबा के लिए मोहब्बत अनमोल है, हर चीज़ से बढ़ के है। उस पर सवाल मत उठाओ। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। हमारी दुनिया में किसी से मोहब्बत सिर्फ नुकसानदेह है। ये मोहब्बत सब तबाह कर देगी और मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देखना चाहता। उसने उसे वजह दी। देखो हसाम, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी है। बड़ी मुश्किल से मोहब्बत करने वाली फैमिली मिली है जो मैं किसी तौर पे नहीं खो सकती। आइमा जैसी माँ पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है जो मेरी पूरी हुई है। मैं हरगिज़ उन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जो उनकी आंखों में दिखता है। मोहब्बत भरा दिल तोड़ना तुम्हारी आदत है हसाम, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूँगी। एक माँ का दिल नहीं तोड़ूंगी। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं ब्लैक फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। वो भीगे हुए लहजे में कहने लगी और आखिर में वो सचमुच बच्चों की तरह रो पड़ी, क्योंकि वो हमेशा यही करता था, एक पल इतना पास और दूसरे ही पल इतना दूर। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो उसको बाजू से पकड़कर खुद के सीने से लगाते हुए बोला, जबकि हीर बगैर कोई जवाब दिए शिद्दत से रोते हुए उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच गई, जैसे एक छोटी सी कोशिश कर रही हो कि वो उससे कभी दूर ना जाए। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई लव यू हीर, वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला। बिल्कुल वैसे ही हिफाजत कर रहे हो जैसे कैंप में सबके सामने झूठ मूठ का मेरा फ्योंसी होने का ड्रामा किया था। मतलब सब दिखावा, वो झूठ, धोखा। वो सिसकियों के दरमियान दो मुश्किल बोली, तो मुझे सच में सुकून से रहने नहीं दोगी, है ना? वो उसकी थोड़ी अपने हाथ में दबोच कर उसका रुख ऊपर की तरफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ बताने लगा हूँ और इस बार ये ध्यान से अपने कान खोल के सुन लो, मैं वापस से कभी नहीं दोहराऊँगा। वो उसके डार्क ब्राउन आंखों में देखते हुए कहने लगा, जिसके किनारों से आंसू गिर रहे थे, मैंने तुम्हें कभी मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया हीर। शुरू से ही कोई चीज़ मुझे तुम्हारी तरफ खींचती रही है और मैं दूर भागने की कोशिश करता रहा। अपनी पसंदीदगी को सर्द मोहरी के लिबादे में छुपा दिया। जब ताया अब्बू ने तुमसे शादी के लिए फ़ोर्स किया, ये सच है मैं उस वक्त तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसे शादी करना ही मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी है, शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। ये सच है, शुरू में तुम्हारी हिफाजत के लिए तुमसे नर्म गुफ्तगू और नज़दीकी बढ़ाई, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारी मासूमियत, बहादुरी, हौसले और मुखलिसपन का दीवाना होता चला गया। तुम्हारे वजूद की खुशबू मुझे पागल करने लगी, एक ख्वाहिश सी रहने लगी तो मैं हमेशा हर पल अपनी आंखों के सामने या सिर्फ अपनी बाहों के हसार में छुपा के रखूं। तुम बाकियों जैसे नहीं हो, मुख्तलिफ हो। तुम महकती ताज़ा हवा की तरह हो, जो सांसों को चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बढ़कर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत क्या दूँ, ये चेक करो। वो कहकर उसका हाथ अपने दिल पे रख गया। हीर जो हैरत से उसे सुन रही थी, अपना हाथ उसके दिल पे महसूस करके उसका अपना दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी उस वक्त उन दोनों में से किसकी धड़कनें ज़्यादा बेतरतीब हैं। तुम जब भी पास आती हो, पता नहीं क्यों मैं नर्वस सा होने लगता हूँ। मेरा ये दिल एक अलग तरंग में धड़कता है, तुम्हारी कुर्बत पर फूले नहीं समाता। वो थोड़ा झुक कर उसके कान में सरगोशी नुमा कहने लगा, अपने आप को कभी आम और कम मत समझना। इस दिल पर हुकूमत है तुम्हारी, मलका हो मेरे अंधेरों की रोशनी, मेरे दर्द का इलाज, मेरी खुशियों की वजह। वो हल्की हल्की आवाज़ में कहता उस पर अनोखा सा सहर तारी कर गया। हीर ने अपनी पलकों की बाड़ उठाकर उसकी आंखों में देखा, जहाँ दुनिया जहान की मोहब्बत कायम थी।
اس نے آگے جو کیا وہ اس کے ساتھ ساتھ حسام کو بھی کافی شوق کر گیا تھا۔ ہیر حسام کو کالر سے پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچ کر اس کے لبوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر کے لیے تو حسام بے یقینی سے اس لمحے کے ہونے پر یقین کرنے لگا، جبکہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ابھی وہ اس جھٹکے سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ ہیر نے اس سے الگ ہو کر زور سے پنچ اس کے بازو پہ دے مارا۔ آؤچ! اب یہ کیوں؟ حسام نے نہیں سوچا تھا ہیر جیسی نازک لڑکی اتنی زوردار بھی پنچ مار سکتی ہے۔ مطلب ٹریننگ کا واقعی اس پہ کافی اثر ہوا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ جس کے چہرے پر حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے، یہ میری فیلنگز کو ہرٹ کرنے کے لیے مسٹر، میں تمہیں دوسری بار معاف کر رہی ہوں۔ وہ گلابی ہوتے گالوں سے اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ اور پہلی بار ایسا کب ہوا تھا؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا، جس کے جواب میں ہیر نے ایک اور پنچ اس کے کندھے پہ جڑ دیا۔ واؤ میم، حوصلہ پلیز، آپ تو پوری جھانسی کی رانی بنتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے کندھے کو سہلاتے ہوئے بولا۔ ایک یہی راستہ ہے تمہارے جیسے انسان کے ساتھ ڈیل کر کے زندہ رہنے کا۔ وہ مزے سے بولی تو حسام نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو نہ میں ہلایا اور پھر اسے اپنی جانب کھینچ کر اسے سائڈ کا حق کیا اور ساتھ ہی اس کے سر پہ اپنے لب رکھ دیے۔ حسام، مجھے آسمان پر یہ چاند اور اس کے ارد گرد بکھرے یہ ستارے بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں قید کرتے ہوئے اس کے ساتھ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر تو مجھے ان سے جلن محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہیں مجھ سے بڑھ کر کچھ اور پسند ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے آسمان کی طرف دیکھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، جس پہ وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ حسام تم؟ ابھی وہ اپنے الفاظ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس کے کان سے ہانپتی ہوئی آواز ٹکرائی اور حسام بھی اس کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نرس کی جانب دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا، جس پر وہ نرس کچھ کہنے کی بجائے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کی والدہ کو ہوش آ گیا ہے، آپ کے بابا کو کال کر دیجیے، وہ آپ کے بھائی کے ساتھ راستے میں ہیں، کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے کی وجہ نچلے فلور سے اوپر تک بھاگتے ہوئے آنا تھا۔ جب وہ نارمل ہو گئی تو بولی۔ اس کی بات پر ہیر نے خوشی سے حسام کی طرف دیکھا، جو ابھی تک شوق میں وہیں کھڑا نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں واپس سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے نیچے والے فلور کی جانب چلی گئی، جہاں ہاسپٹل نما روم اس کی ماما موجود تھی۔ جب وہ لوگ اس روم تک پہنچ گئے تو حسام نے اس سے اپنا ہاتھ الگ کیا اور گلاس سے اپنی ماما کی جانب دیکھنے لگا، تو کافی اچھی حالت میں اب آنکھیں کھولے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ ایک ڈاکٹر اس وقت ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہیر اس کے برابر میں کھڑی ہو کر اندر موجود حسین عورت کو دیکھنے لگی، جو کھلی آنکھوں سے اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ ان کی سبز آنکھیں ان کے چہرے کے حسن کو مکمل کر رہی تھیں۔ ہیر کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتی۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ کے ماما بالکل ٹھیک ہے، اب ان کی میموری بھی ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کچھ سوال پوچھے ہیں جن کا انہوں نے صحیح جواب دیے ہیں۔ جب انہیں بتایا کہ آپ ادھر ہی ہیں، انہوں نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے، آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے خوشی سے اسے بتایا اور آخر میں اس کا کندھا تھپتھپا کے چلا گیا۔ حسام چلو اندر چلتے ہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہیر نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں ابھی میں تیار نہیں ہوں، بابا اور حاضی کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے، وہ یقیناً ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوں گی۔ لیکن حسام، اس کے چہرے پر وارننگ دیکھ کر وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ ٹھیک ہے مت آؤ، جب تک وہ لوگ نہیں پہنچتے اپنی ساسو ماں کو میں جا کے کمپنی دیتی ہوں۔ آخر میں شرارت سے اس نے اسے آنکھ ماری، جس پر حسام نام سے ہلا کے اپنی آنکھیں بند کر گیا، کیونکہ اسے لگا ہی اس کے بغیر کبھی اندر نہیں جائے گی، صرف اسے اندر لے جانے کے لیے کچھ بھی بول رہی ہے۔ جب اس نے آنکھ کھول کر واپس اندر دیکھا تو اسے شدید حیرانی ہوئی، کیونکہ ہی کمرے میں موجود اس کی ماما کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جب لگتا ہے یہ لڑکی مجھے مزید سرپرائز نہیں کر سکتی، تب مجھے غلط ثابت کر دیتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہائے کیسے ہیں اب آپ؟ ہیر نے کمرے میں داخل ہو کے نرمی سے پوچھا، جس پر سبز نگاہیں اسے اجنبیت سے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ ان کے لہجے سے ہیر کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے ابھرے۔ آخر اس فیملی کی پرابلم کیا ہے؟ یہ لیڈی ابھی 8 سال بعد کومے سے اٹھ رہی ہیں، لیکن یہ اپنی آنکھوں اور لہجے سے ہی کسی کو بھی خوف سے پسینہ کر دے۔ ہیر نے سوچا اور پھر اپنا گلا کھنکھارا۔ میرا نام ہیر ہے اور میں حسام کی دوست ہوں۔ ہیر نہیں جانتی تھی وہ اس سچویشن میں نکاح کی خبر کو کیسے لیتی ہیں، اسی لیے اس نے آسان راستہ چن لیا۔ ویسے سچ بتانا ان کے بیٹے کا کام تھا، اس کا نہیں۔ اوکے بیٹا، یہاں ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اب کی بار ان کی آواز میں شفقت آ سمائی تو ہیر بھی مسکرا کے ان کے پاس پڑے اسٹول پہ بیٹھ گئی۔
आप कैसा महसूस कर रही हैं मिस? पहली बात, तुम हसाम की दोस्त हो तो तुम मुझे आंटी कह सकती हो। दूसरी बात, इतना अरसा इस बिस्तर पर लेटे रह के मैं बोर हो गई हूँ। मेरा दिल कर रहा है जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और मेरे बेटे से कैसे मिली? इससे पहले हीर कुछ कहते उन्होंने ही सवाल कर लिया, जी मैं आपके बेटे का इंटरव्यू लेने गई थी, मगर जनाब किडनैप करके यहाँ ले आए। हीर का दिल कर रहा था सच्चा सा जवाब दे दे, मगर वो अपना सर झटक के रह गई। एक्चुअली मैं और हसाम यूनी फेलो हैं और हम दोनों यूनी में ही पहली बार मिले थे। उसके जवाब पर उन्होंने भी यकीनी से अपनी आईब्रो उचकाई तो हीर ने लंबा सांस खींचा। यूनी में हसाम का तब लास्ट ईयर था और मेरा फर्स्ट। हम बस इसी दौरान मिले थे। हीर ने अपनी झूठी मूठी कहानी की थोड़ी तफसील दी, जिस पे हुरिया बेगम का कहकहा हवा में गूंजा। उनको इस कदर खिलखिला के हंसते हुए देखकर ना चाहते हुए भी हीर के वजूद में सुकून भरी लहर दौड़ी। तुम चाहती हो मैं इस स्टोरी पर यकीन कर लूँ कि मेरा बेटा किसी भी रैंडम यूनिफेलो के साथ यहाँ आएगा? ओह गॉड, इट्स सो हिलेरियस। ठीक है, मैं 8 सालों से उसके साथ नहीं रही, लेकिन जितना मैं अपने बेटे की पर्सनालिटी को जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। तुम यहाँ हो, यकीनन तुम्हारा उसके साथ कोई गहरा ताल्लुक है। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी बताती है तुम उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़ास हो। वो अपनी हंसी को काबू करते हुए एतमाद से बोली थी, नहीं सच्ची में मैं बस उसकी दोस्त हूँ और कुछ स्पेशल नहीं। अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि उनका फिर से कहकहा हवा में गूंजा। हीर के हल्का सा ब्रश करने पर उन्हें इतना तो यकीन हो गया था वो लड़की सच में बहुत ख़ास है, लेकिन उन्हें ये बात बस समझ नहीं आ रही थी कि उनके वाइल्ड किस्म के बेटे को ये मासूमियत का पैकर आखिर मिल कहाँ गई थी। इससे पहले वो उसे कुछ कह पाती, उनके तवज्जो दरवाजे से दाखिल होते बशतान साहब और हासिफ ने खींची थी। अभी वो खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि बशतान ने उनके करीब आकर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। जब उनका हसार तंग होने लगा तो उन्होंने भी ब्रश करते हुए उनके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बनाया। उनके वजूद से उठती खुशबू ने हुरिया बेगम की रूह को वापस से महका दिया था। उन्होंने इस बिस्तर पर अपनी पहली मोहब्बत अपने शौहर को बहुत ज़्यादा मिस किया था। उन्हें बहुत अरसे बाद आज फिर से उनके हसार में महफूज होने का यकीन हुआ था। बशतान साहब ने उन्हें अपने सीने से अलग करके उनकी आंखों में देखा, जहाँ हल्की हल्की नमी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था वो उनके सामने आंखें खोल के बैठे हैं। उन्होंने वापस से उन्हें अपने सीने में भींच कर अपने लबों को उनके सर पर रखा और फिर वापस से उनका चेहरा देखकर उनकी पेशानी को अपने लबों से छुआ और फिर उनसे अलहदा हुए। हीर भीगी आंखों से मोहब्बत भरा ये नज़ारा देखने लगी। फिर उसने महसूस किया कि हाजिक खुशी से उनकी जानिब अपने कदम ऐसे बढ़ा रहा है जैसे वो अपने किसी ख्वाब की जानिब कदम बढ़ा रहा हो। जब वो उनके बिस्तर के करीब पहुंचा तो हुरिया बेगम ने उसे उसकी कलाई से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उनके अंदर इतनी मजबूती देखकर हीर नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो उन सब के एक तकलीफ दे दौरानिए के बाद वापस से मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने नज़र उठा के बशतान साहब की जानिब देखा जो ज़माने भर की मोहब्बत अपनी आंखों में समोए अपनी बेगम को देख रहे थे। उनकी निगाह जब हीर की तरफ गई तो हीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो उन्होंने भी जवाब में स्माइल करते सर हिलाया। फिर वो दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई क्योंकि वो फैमिली टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें अंदर जाना चाहिए हसाम, तुम अंदर जाओगे तो ये नज़ारा मुकम्मल हो जाएगा, उस ब्यूटी को परफेक्शन मिल जाएगी। हीर ने जब बाहर आकर हसाम को कॉरिडोर के ग्लास से हॉस्पिटल रूम के अंदर का नज़ारा देखते हुए पाया तो वो उसके बराबर खड़ी होकर बोली, ये नज़ारा पहले ही परफेक्ट है हीर, इसमें मेरी कोई जगह नहीं, ये सब लोग मेरे बिना भी खुश हैं। वो संजीदगी से बोला जिस पे हीर उसका चेहरा देखने लगी क्योंकि वो जानती थी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन वो अपने अंदर का दुख दिखाएगा नहीं, बस अपनी बहादुरी और मजबूती की आड़ में छुपा लेगा। हसाम, हीर चलो हम चलते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसके बोलने से पहले वो बोला, तुम मजाक कर रहे हो? मुझे किसी आराम की ज़रूरत नहीं है, आज रात हमें यहाँ ही इनके पास रुकना चाहिए और तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। वो उसे घूरते हुए बोली क्योंकि जब उसने उनके सामने हसाम का जिक्र किया था तो उनकी निगाहों ने एक बार सारे कमरे को तलाशा था जैसे वो उसे देखना चाह रही हो। हमारा रुकना यहाँ अब कोई ज़रूरी नहीं है, बाबा और हाजिक काफ़ी हैं, हमें जाना है, आज की रात आराम करो, कल हम लोग वापस जा रहे हैं। हीर के एहतजाज करने से पहले ही वो उसका हाथ पकड़ के नीचे की जानिब बढ़ गया और कुछ ही देर में वो लोग उस इमारत से बाहर थे। वेलकम टू माई रूम। हीर जो मुंह खोले बेयकीनी से कमरे को देख रही थी, हसाम के अल्फाज पर वो अपने शौक़ से निकलकर उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि वो कमरा किसी भी एंगल से हसाम वशतान का नहीं लग रहा था। शॉक्ड हो?
وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ کے کنارے پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آف کورس، یہ کہیں سے بھی تمہارا نہیں لگ رہا، مطلب میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ کمرہ اور تم، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے کیسے بتائیں کہ یہ کمرہ اور وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو بیبی، لیکن مجھے بدلاؤ پسند نہیں ہے، اس لیے اس میں کبھی کچھ تبدیلی نہیں کی۔ ویسے بھی جب یہاں کافی ٹائم بعد آتا ہوں تو اپنے پن کی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں، آرام سے سیٹل ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کے قریب جا کر اس کی کمر کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جس پہ وہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگی، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر کے، مجھے تمہاری وجوہات کچھ خاص سمجھ نہیں آئیں، لیکن اگر تم کمفرٹیبل ہو تو ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، بس تم ریلیکس اور خوش رہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کی نگاہ بیڈ پہ پڑے مختلف شاپنگ بیگز پہ پڑی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو بیڈ کی طرف کر کے اپنی آنکھوں سے ان بیگز کی جانب اشارہ کرتے تجسس سے پوچھنے لگی، اوہ، یہ میں نے ایک ملازمہ کو تمہارے کپڑے خریدنے کا بولا تھا تاکہ تم جب تک یہاں ہو آرام سے بغیر کسی مشکل کے رہ سکو۔ وہ کہنے کے بعد اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر لپیٹ کر کھیلنے لگا، جبکہ وہ مسرور سی ہو کے اسے دیکھنے لگی، جو اتنے مشکل وقت میں بھی اس کی فکر کرنا نہیں بھولا تھا۔ ہیٹ تھوڑا سا اوپر ہوئی اور اس کے برابر ہو کر اس نے اپنے کپکپاتے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ تم اتنے اچھے اور اتنے پیارے کیوں ہو؟ وہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے سوال پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ واٹ؟ وہ اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے ہلکا سا سہلاتا ہوا بولا، جس پر ہیر نہ میں سر ہلا کے اس کے حصار سے نکل کر ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر اٹیچ واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ نہیں مسٹر حسام، وہ واش روم کا دروازہ لاک کرنے سے پہلے اپنا سر باہر نکال کر بولی اور پھر دروازہ لاک کر کے تاکہ فریش ہو کے کپڑے بدل سکے۔ جب وہ وائٹ کلر کا ٹراؤزر ساتھ وائٹ ہی شرٹ جو اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی پہن کے باہر نکلی تو اس کی نگاہ سیدھی حسام پہ پڑی، جو بیڈ پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا اور اس کا ایک ہاتھ سر کے پیچھے جبکہ ایک اس کے پیٹ پہ موجود تھا۔ اس کی توجہ کھینچنے کے لیے اس نے اپنا گلا کھنگھارا۔ وہاں کھڑے رہ کر مجھے دیکھنے کی بجائے یہاں میرے برابر آ کے لیٹ جاؤ اور کچھ دیر سو جاؤ، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولا تو اس کے الفاظ پر ہیر کے گال دہکنے لگے، جبکہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب حسام نے کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں محسوس کی تو وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو لال گلابی ہوتی اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہی ہوں۔ پھر بھی اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو وہ آئی برو اچکا کے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تم اگلے 2 سیکنڈز میں یہاں موجود نہیں ہوئی تو پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے یہاں لاؤں گا۔ اس بار اس نے اسے صاف وارن کیا تو وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیر کر بیڈ کی دوسری جانب سے اس کے اوپر چڑھ کر وہی کنارے پہ لیٹ گئی۔ تبھی اس نے اپنی کمر پر ہاتھ محسوس کیا جو اسے پیچھے کی جانب کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اپنی باہوں میں چھپا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ اپنی سانسوں کو روک کر اس حصار کو محسوس کرنے لگی جو اس کی محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ہیر میری جان، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، سو جاؤ کچھ دیر کے لیے، ویسے بھی میں یہاں ساری رات نہیں ہوں، تمہارے سوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جب اس نے ہیر کے وجود کو مسلسل ہلکا ہلکا لرزتا ہوا محسوس کیا تو وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، کیوں تم چلے جاؤ گے؟ میں نے کب کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے؟ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے اپنا سر اٹھا کے پریشانی سے بولی، کیونکہ میں آج چاہ کر بھی نہیں سو پاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ تمہارے لیے بالکل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تم ایسے ہی مکمل جاگ کے اپنی ہیلتھ خراب کرو، اس لیے جب تک تم سو نہیں جاتی میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ اس کو واپس سے اپنے حصار میں لے کر اس کے بالوں پر نرمی سے اپنے لب رکھ کے بولا تو ہیر بھی بغیر کچھ کہے اس کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ اس کے پیچھے کی وجہ خوب جانتی تھی اور اس پہ بحث کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ جب میری صبح آنکھیں کھلیں گی تو کیا میں تمہیں اپنے سامنے پاؤں گی؟ پلیز، وہ التجائیہ بولی۔ میں وہ واحد شخص ہوں گا جسے تم سب سے پہلے دیکھو گی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ پرومس؟ وہ بند آنکھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی، پرومس۔ چلو بمبولا، اب سو جاؤ، وہ نرمی سے بولا تو اسے ہلکا سا آئی لو یو سنائی دیا جو ہیر نے گہری نیند میں ڈوبنے سے پہلے کہا تھا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گیا اور اس کے چہرے کے تمام نقوش حفظ کرنے لگا، کیونکہ اسے اس کے الفاظ اپنا وہم لگے تھے۔ تم انمول ہو، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چرا سکتا، تمہیں مجھ سے رہائی میری موت ہی دے سکتی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان پہ اپنا لمس چھوڑ کر آہستہ سے بغیر اس کی نیند ڈسٹرب کیے وہاں سے اٹھ گیا۔ رات کے آخری پہر حسام کے قدم اس جگہ کی جانب بڑھ گئے جہاں اس کے ذہن کا سکون تھا، جس جگہ نے اس کی سوچوں کو کچھ لمحوں کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔
اس لیے اب وہ اپنی ماما کے روم کے باہر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا جو نیند میں تھی، جبکہ اس کے بابا بھی پاس ہی کاؤچ پہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے پاپا اس کی ماما کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے ان کے جاگنے کا 8 سال انتظار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بابا کے لیے اس کی ماما کس قدر ضروری ہے۔ حسام نے بھی ان کے اٹھنے کا شدت سے انتظار کیا تھا۔ وہ ہر مہینے لازمی ان کے پاس آتا اور بےتابی سے ان کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کرتا، جو ایک طرح سے اس کا خواب بن چکا تھا، اور آج اس کا وہ خواب سچ ہو گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا سامنا کر سکے۔ تم خوش قسمت ہو حسام، تمہارے پاس فیملی ہے۔ جانتے ہو میں نے کبھی اپنی ماما کو دیکھا تک نہیں، ان سے جڑی میرے پاس کوئی میموری نہیں، نہ ہی ان کی کوئی چیز، اور یقین کرو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تمہارے پاس تو ہے، پلیز ان کے پاس جاؤ، ان سے باتیں کرو، یقین کرو وہ ماں ہیں، صرف سینے سے لگانا جانتی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ پلیز۔ اللہ نے تمہیں واپس سے اس خوشی سے نوازا ہے تو پلیز اسے یوں ہی اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے ضائع نہ کرو حسام۔ جب اس نے ہیر کو بتایا تھا کہ وہ آج سو نہیں پائے گا تو ہیر کے کچھ دیر کے بعد کہے یہ الفاظ ابھی بھی اس کے کان میں گونج رہے تھے، اس لیے ہمت کر کے وہ دروازہ کھول کے اندر کی جانب بڑھ گیا کہ وہ انہیں قریب سے دیکھنے کے بعد فوری یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اپنی ماں کے پاس پڑے اسٹول پہ بیٹھ گیا تاکہ اپنے پیرنٹس کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ کچھ لمحے وہ ایسے ہی نم آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ماما، کافی دقت کے بعد وہ یہ لفظ بول پایا۔ میں جانتا ہوں آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں یہاں چلا آیا۔ میں نے پچھلے 8 سالوں میں آپ کو بہت زیادہ مس کیا ہے، آپ کے بغیر زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، وہ تکلیف سے سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا۔ لیکن میں خوش ہوں اب آپ ٹھیک ہیں، اور جلد ہی ڈاکٹر آپ کو یہاں سے ڈسچارج بھی کر دیں گے۔ وہ کہہ کے پل میں خاموش رہا۔ ماما سوری، میں اپنا پرومس نہیں نبھا پایا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں آپ کو میرا یہ چہرہ کبھی دکھائی نہ دے، جو چہرہ آپ کی اتنی تکلیفوں کا سبب ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کافی بھاری ہو گئی جبکہ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، لیکن وہ جلد ہی خود کو سنبھال گیا۔ اپنی یہ بکواس بند کرو حسام، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گی؟ وہ جو مزید کچھ کہنے والا تھا ایک دم سے اپنی ماما کی آواز سن کے اس کا وجود تھما۔ اور ویسے بھی جو کچھ ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا جس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، وہ ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ مزید بولی، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں ماما، میری وجہ سے پریہا اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے وعدہ کیا تھا اسے محفوظ رکھوں گا لیکن میں نہیں رکھ پایا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولا، تم اس وقت بچے تھے، تمہیں خود حفاظت کی ضرورت تھی، اس لیے خود کو الزام دینا بند کرو، اس کی موت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ وہ باسٹرڈ ہے جس نے ہم لوگوں پہ حملہ کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے بولی اور پھر خود بھی سیدھے ہو کے بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے اتنی نرمی سے بات کیوں کر رہی ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے نکل جانے کو نہیں بولیں گی؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے کبھی سائنس کی کلاس کو دھیان سے نہیں لیا؟ ان کے الگ سے جواب پر وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ گئی۔ کوما میں موجود لوگ دوسروں کی باتوں کو سن سکتے ہیں حسام، تم جب مجھ سے ملنے آئے ہو میں جانتی ہوں، اور ویسے تم لا تعداد بار آئے ہو، تم جب بھی آتے صرف تکلیف میں 2-4 ہو کر مجھ سے معافی مانگتے، تمہاری آواز میں اتنا درد دیکھ کے میرا دل پھٹ سا جاتا، میری خواہش ہوتی آنکھیں کھول کے تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں اور بتاؤں میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم میرے وجود کا حصہ ہو حسام، میں تم سے کیوں نفرت کروں گی؟ لیکن میرا وجود اجازت ہی نہیں دیتا تھا، میں چاہ کے بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی، انہوں نے کہہ کے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حسام، مزید خدا کا واسطہ ہے خود کو سزا دینا بند کرو، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں میری جان، اس لیے معافی مانگنا بھی بند کرو۔ وہ روتے ہوئے اس کے ماتھے کو بار بار چومتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ان کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے جب بھی وہ کچھ خواہش کرتا تو اس کی ماما نے کبھی اسے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے پہلے ہی اپنی زندگی کے 8 سال اس بستر پر بغیر تم لوگوں کو دیکھے گزارے ہیں، میں اب تم سب کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، اس لیے میں ہرگز تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتی، بے شک پھر تم مجھے تمہیں کمرے میں لاک کر کے ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ انہوں نے اسے سکتے ہوئے آخر میں اسے دھمکایا، ان کو یوں روتے دیکھ کر وہ بوکھلایا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، پلیز روئے مت۔ وہ ان سے الگ ہو کر جلدی سے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو خشک کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کیا تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ چپ ہونے کی بجائے انہوں نے الٹا پوچھا، نہیں ماما کبھی نہیں، پلیز چپ ہو جائے، میں کہیں نہیں جا رہا، پرومس کرو۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کا صاحبزادہ جب کوئی پرومس کرتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، پرومس۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستگی سے بولا، چلو اب تمہاری فرینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حوریہ بیگم نے ٹاپک کو بدلتے ہوئے شرارت سے پوچھا، اس کے بارے میں کیا؟
وہ ان سے اپنی نگاہ ہٹا کر काउच کی جانب دیکھتا ہوا بولا جہاں وشتان صاحب اب اٹھ کر بیٹھ کے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آئے۔ انہوں نے شفقت سے حسام کے کندھے کو تھپتھپایا اور پھر حوریہ کے برابر بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور مجھے یقین ہے اس کا دل بھی بہت پیارا ہوگا، وہ شوق لہجے میں اسے آنکھ مارتے ہوئے بولی جس پہ وہ آنکھیں گھما کے رہ گیا۔ چلو جی، ویلکم بیک مسز وشتان، آ گئی ہے اپنے اسٹائل پر۔ حسام جانتا تھا یہ عورت اپنی زندگی میں جو چاہتی ہے وہ ہر صورت حاصل کر لیتی ہے، چاہے پھر وہ کچھ بھی ہو۔ ان سب نے باقی کی ساری رات جا کر باتیں کرتے ہوئے گزاری۔ حسام انہیں مختلف انفارمیشنز دینے لگا جو انہوں نے پچھلے کچھ وقت سے مس کی تھی، اور ایسے ہی رات آہستہ آہستہ ڈل کر صبح سویرے میں بدل گئی۔ ہیر کی جب آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر کچھ پل روم کو دیکھتی رہی، پھر حسام کو وہاں نہ پا کر اسے افسوس ہوا کیونکہ اس نے پرومس کیا تھا وہ سب سے پہلے اسے دیکھے گی۔ ایسے موڈ مت خراب کرو، ہو سکتا ہے وہ کہیں بزی ہو۔ وہ خود سے بڑبڑا کے بیڈ سے اٹھی اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور لینے کے بعد وہ باہر آئی تو تب بھی حسام کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، تو وہ لب بھینچ کے اپنے بالوں سے ٹاول نکال کر ہیئر ڈرائر سے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ یو آر لکنگ بیوٹیفل، حسام نے اس کے کان کی جانب جھک کر سرگوشی نما کہا جس پہ ہیر خوف سے اچھلی۔ جب اس کی نگاہ سامنے کھڑے چارمنگ حسام پہ پڑی تو وہ اسے گھورتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے لگی۔ مجھے ہارٹ اٹیک دینے کا ارادہ تھا کیا؟ وہ اس کے سینے پہ پنچ مارتے ہوئے بولی۔ نہیں جناب، بس اپنا پرومس پورا کر رہا تھا۔ کہا تھا نا میں واحد شخص ہوں گا جسے تم سب سے پہلے دیکھو گی، بس وہی پورا کیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہیئر ڈرائر پکڑ کر اس کے بال خشک کرتے ہوئے بولا، حسام میں خود کر لوں گی۔ وہ بلش کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، تم پتہ نہیں کتنا وقت لوگی، مجھے کرنے دو، پھر ہم دونوں ساتھ میں بریک فاسٹ کرتے ہیں جو بس کچھ ہی دیر میں آ رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو ساتھ کومب کرتے ہوئے بولا جبکہ وہ مسرور ہوتے ہوئے اپنے ہینڈسم شہزادے کو دیکھنے لگی۔ اور یہ لو میڈم، ہو گئے آپ کے بال خشک۔ آخر میں وہ اسے کھڑا کر کے اس کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر ایک ملازمہ ناشتے والی ٹرالی لے کے اندر داخل ہوئی اور وہاں ٹیبل پہ ناشتہ سیٹ کر کے چلی گئی۔ یہاں کا کک سچ میں بہت گریٹ ہے، قسم سے بہت لذیذ ناشتہ بنا ہے۔ جب وہ دونوں ناشتہ کرنے لگی تو ہیر نے پین کیک کا بائٹ لیتے ہوئے کہا جس پہ حسام نے آئی برو اچکایا۔ مجھے لگا تم میرے ہاتھوں کا بنا ناشتہ پہچان جاؤ گی، ظاہری سی بات ہے تم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے، لیکن نہیں۔ وہ افسوس سے اپنا ناشتہ چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن یہ کھانا اس کھانے سے مختلف ہے بہت۔ ویسے بھی مجھے یہ بات ہی ہضم نہیں ہوتی کہ دی گریٹ حسام وشتان کو کھانا بنانا بھی آتا ہے۔ وہ جوس کا سپ لیتے ہوئے بولے، بس فرق یہ ہے تب میں نے بس ویسے ہی بنایا تھا اور اب کی بار میں نے اپنی محبت کی بھی تھوڑی ملاوٹ کی ہے، اسی لیے تھوڑا ذائقہ بدل گیا ہے۔ وہ شائن کرتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہیر کو آج اس کی نگاہوں میں ایک الگ سا سکون اور چمک دکھی۔ تم اپنی ماما سے ملے ہو، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جواب کی بجائے ہیر نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو تم سچ میں مجھے اتنا بے وقوف سمجھتے ہو؟ تم میں کچھ بدلاؤ آئے اور میں نہ سمجھوں؟ اوکے سوری بابا، تم مجھے مجھ سے زیادہ سمجھنے لگی ہو جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کہہ کر ٹیشو پیپر سے اپنے ہاتھ صاف کر کے اٹھ گیا۔ کیا تم نے کھا لیا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ بھی اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ سرپرائز ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ حسام کے سرپرائز کی جگہ کی جانب بڑھ چکے تھے۔ 20 منٹ کے بعد حسام نے گاڑی روکی تو ہیر کو وہ جگہ مویشی خانہ لگی جہاں وہ اب گاڑی سے اتر کر ڈبل میٹل ڈور کو کھٹکھٹا رہا تھا جہاں سے 50 کے قریب عمر کا ایک آدمی نمودار ہوا جس سے حسام اٹالین میں بات کرنے لگا جس کی ہیر کو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے بس خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ اس سے ملیے، یہ میری وائف ہے ہیر اور یہ کیمرون ہے، ہمارے فیملی فرینڈ۔ وہ اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولا تو لفظ وائف پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی کیونکہ حسام نے پہلی بار کسی سے اس کا وائف کے طور پر تعارف کرایا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ہیر نے تحمل سے کہا جس پہ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم ذرا اس جگہ کا ٹور کر لیں، پھر بعد میں آپ سے ملتے ہیں، اور آج کا لنچ میری طرف سے۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، آج کی پارٹی میری طرف سے کیونکہ تم پہلی بار اپنی وائف کے ساتھ یہاں آئے ہو، اس لیے یہ لنچ تو پکا میری طرف سے، تم بس جا کے انجوائے کرو۔ ویسے بھی میں تمہارا فیوریٹ پیزا بنا رہا، جس پہ حسام کے چہرے پر بچوں کی طرح خوشی بکھری اور وہ ہاں میں سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔
واو، یہ سب کتنے پیارے ہیں۔ جب حسام اسے لے کے مخصوص جگہ پہ پہنچ گیا تو ہیر نے سامنے موجود منظر کو سراہتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں اپنے گھوڑے میکس سے ملواؤں، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جاتے ہوئے بولا جہاں مختلف رنگوں کے بہت خوبصورت گھوڑے کھڑے تھے۔ جب وہ ایک وائٹ گھوڑے کے سامنے پہنچے تو حسام نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا، جبکہ ہیر میسمرائز ہوتی اس لمحے کو محسوس کرنے لگی جہاں گھوڑا چمکتی آنکھوں سے اپنے مالک کی خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو ہیر، حسام کی آواز پر وہ ہوش میں نہیں، کہیں اس نے مجھے غصے میں کاٹ لیا تو؟ موویز میں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی ان کے مالک کے علاوہ ہاتھ لگائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ گھبراتے ہوئے معصومیت سے بولی، جس پہ حسام کا کہا ہوا میں گونجا۔ ڈرو مت، بہن بولا، میکس بہت سویٹ ہے، تمہیں کچھ نہیں کہتا، وہ شوق لہجے میں بولا تو وہ اسے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس کے بالوں پہ رکھ کر انہیں چھونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ٹچ پر گھوڑے کے وجود میں تھوڑی سختی آئی ہے، جس کی وجہ سے ہیر کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اس کے باوجود اس کے بالوں کو سہلاتی رہی اور جلد ہی اس کا وجود نارمل پڑنے لگا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ حسام نے جب ان دونوں کو ریلیکس ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس ساری جگہ کا معائنہ کرنے چلا گیا تاکہ دیکھ سکے وہاں کچھ بدلا تو نہیں، مگر وہاں ہر چیز ویسی کی ویسی تھی، کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس نے 2 زین اور 2 ہی ہیلمٹ لیے اور واپس ہیر کی جانب بڑھ گیا جو میکس کے کان میں نہ جانے کیا کہنے میں مصروف تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں تم میرے بغیر ہی کافی انجوائے کر رہی ہو، وہ اس کے قریب جا کے بولا۔ ہاں تو جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی کیا کر سکتے ہیں، میکس کو تم سے زیادہ میں اچھی لگنے لگی ہوں تو؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ویری فنی، ناممکن، میکس میرا بیسٹ فرینڈ ہے، جب یہ بہت چھوٹا سا تھا، یہ میرے ساتھ تب سے ہے جب میں 7 سال کا تھا۔ اوہ گاڈ، تم 7 سال سے گھوڑ سواری کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ یہ مخلوق اس چھوٹے سے ننھے بچے کے لیے کافی بڑی اور ڈرانے والی تھی۔ میری ماما نے مجھے اسے 7ویں برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا اور تب یہ خود چھوٹا ہی تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ ٹھیک، ضرور چھوٹے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا ہی پیارا ہوگا۔ میرے پاس چھوٹے ہوتے کی پکچر البم پڑا ہوا ہے، یہاں سے فارغ ہو کے میں تمہیں دکھاؤں گا، ابھی ہم لوگ اس کی سواری کرنے لگے ہیں۔ ہم دونوں ایک ساتھ گھڑ سواری کریں گے؟ نہیں، تم علیحدہ اپنی گھوڑی پہ سواری کرو گی۔ میری؟ وہ الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اسے جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک اور کیوبیکل میں لے گیا جہاں میکس ہی کی طرح بیوٹیفل سی گھوڑی موجود تھی۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ ہیر کے ہاتھ خود بخود اسے چھونے لگے۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے حسام، مجھے اسے چننے میں تقریباً 2 ماہ لگ گئے، شکر ہے تمہیں پسند آ گئی، چلو اب تم اس کی سواری کرو۔ حسام اس کی خوبصورتی کو سراہنا ایک بات ہے اور اس کی سواری الگ بات ہے، میں آج تک کسی گھوڑے یا گھوڑی پہ نہیں بیٹھی، مجھے تو یہاں تک بیٹھنا بھی نہیں آتا، وہ لب چباتے ہوئے بولی، جس پہ حسام کی ہنسی کی آواز ہوا میں گونجی، جبکہ ہیر نے اسے گھورتے ہوئے اس کے پیٹ پہ پنچ مارا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو مسٹر رائل؟ میں ایسا کرنے کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، میں بس دیکھ رہا تھا تم ایک نازک سی گھوڑی سے ڈر رہی ہو۔ او گاڈ، وہ اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا، میں اس نازک سی گھوڑی کی سواری کرنے کو تیار ہوں، اور دیکھنا دن کے آخر میں ایک ریس تمہارے ساتھ بھی لگا کے تمہیں ہراؤں گی۔ وہ ایک اور پنچ حسام کے بازو پہ مارتے ہوئے بولی جو مسلسل ہنس رہا تھا، میری جان، کچھ خواب بس خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے گھوڑے پر زین باندھ کر ہیر کو اس کا ہیلمٹ پہنانے لگا۔ آ جاؤ، میں بولا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ اس کو گھوڑی پہ بٹھا کے باہر لایا اور جب اس نے دیکھا کہ ہیر کمفرٹیبل ہے تو وہ میکس کے اوپر سوار ہو گیا۔ ہیر نے جتنا سوچا تھا اس سے ڈبل اسے مزہ آیا تھا۔ ساری گھڑ سواری کے دوران ان دونوں کی ہنسی ہوا میں گونجتی رہی تھی، اس نے نہیں سوچا تھا وہ یہ اس قدر انجوائے کر سکتی ہے۔ اب وہ دونوں ہی گھڑ سواری کے بعد اپنے کہے کے مطابق کچن کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ دونوں ہی حسام کے کمرے میں چلے گئے تھے جو کہ یہاں موجود تھا۔ باتیں کرتے کیسے وقت چٹکیوں میں بیت رہا تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری ماما نے میرا کمرہ ڈیزائن کیا تھا جب میں چھوٹا سا تھا، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے بدل سکوں، اس لیے اسے ویسے ہی رہنے دیا۔ جب ہیر فوٹو البم دیکھنے لگی تو حسام نے اس کی گود میں اپنے سر کو رکھتے ہوئے بتایا تو ہیر البم کو اپنی نگاہوں سے ہٹا کے اس کی طرف دیکھا جو بالکل بچوں کی طرح معصوم اور پیارا تھا۔ اسے دیکھ کر ہیر کے دل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ تھوڑا سا نیچے جھکی اور اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنا لمس چھوڑنے لگی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی
تو بلش کرتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے البم کو واپس سے اپنے چہرے کے سامنے کر کے حسام کی چھوٹے ہوتے کی تصویریں دیکھنے لگی جہاں وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اس کی توجہ کھینچنے کے لیے حسام نے ایک دو دفعہ البم پر دستک دی جہاں وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے وہ البم ہی چھین لیا جس پہ وہ پاؤٹ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز دکھا دو۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے برابر بیٹھ کر اسے خود تصویریں دکھانے لگا۔ سب سے مشکل وقت وہ تھا جب وہ اسے پریہا کے چھوٹے ہوتے کی پکس دکھا رہا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماما کی طرح تھی، وہی آنکھوں اور بالوں کا کلر۔ ہیر، میں نے تمہیں اپنے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے لیکن تم نے کچھ نہیں بتایا، تم بھی بتاؤ کچھ۔ 2 مزید گھنٹے حسام اسے اپنے بچپن کی سٹوریز سناتا رہا تو آخر میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میری لائف میں بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے اپنی لائف یتیم خانے میں گزاری ہے اور میری وہاں 2 بیسٹ فرینڈز تھیں بس۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مگر حسام نے اس کے لہجے میں درد اور کڑواہٹ صاف محسوس کی تھی۔ تم اپنی بیسٹ فرینڈز کو بہت زیادہ مس کرتی ہو؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت زیادہ، وہ اداسی سے بولی۔ میں تمہیں ان سے ضرور ملواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے شاور لینے دو، اس کے بعد میں آج تمہیں غروب ہوتے سورج کے دلکش نظارے سے رونما کرواؤں گا، وہ کہہ کے کبرڈ سے اپنی شرٹ اور جینز لے کے واش روم میں گھس گیا، جبکہ ہیر بھی لمبا سانس کھینچ کے واپس سے اس کے بچپن کی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی توجہ موبائل پہ آتے ٹیکسٹ نے کھینچی۔ میں نے تمہیں اتنی بار وارن کیا لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا، اب آگے جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی کیونکہ بدلے کا وقت بہت زیادہ قریب ہے۔ انجانے نمبر سے یہ میسج پڑھ کر ہیر کا چہرہ پیلا زرد پڑا۔ چلیں ہیر؟ وہ جو اڑی رنگت کے ساتھ موبائل کو دیکھ رہی تھی حسام کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہاں چلو، اس نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ ہیر کیا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ مجھے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کے پوچھنے لگا جو پیلا زرد پڑ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا اور پلیز چلو، مجھے ڈوبتا ہوا سورج دیکھنا ہے، وہ مسکرا کر اس کے گیلوں بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر روم سے باہر نکل گئی کیونکہ وہ ایک فضول میسج کی وجہ سے اپنا آج کا دن ہرگز خراب نہیں کرنے والی تھی۔ وہ بغیر کل کی پرواہ کیے اپنے آج کو جی بھر کے جینا چاہتی تھی۔ اپنے الفاظ کے مطابق حسام نے اسے دنیا کی سب سے خوبصورت منظر بریکٹ ڈوبتا ہوا سورج دکھایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے ٹری ہاؤس میں لے گیا تھا جو اس نے جنگلات کے درمیان میں بنوایا تھا۔ وہ دونوں اس گھر کی چھت پہ جا کے سامنے آسمان کی جانب دیکھنے لگے جہاں سورج ڈوب رہا تھا۔ اس کے ڈوبنے کی وجہ سے آسمان کا رنگ بدل رہا تھا جبکہ سورج کے آس پاس ایک الگ سی روشنی احاطہ کیے ہوئے تھی جو اس وقت آسمان کے اتنے سے حصے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں کے وجود سے ٹکرا کے گزر رہی تھی۔ ہیر کو منظرہ بہت مکمل سا لگا۔ اسی پل حسام نے اسے کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کیا تو وہ بھی کچھ پل کے لیے اس سورج کو بھول کر اپنے برابر کھڑے وجود کو دیکھنے لگی جسے اللہ نے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ وہ اس کی تھوڑی پہ اپنے لب رکھ کر بلش کرتے ہوئے واپس سے آسمان کو دیکھنے لگی جبکہ حسام نامی سر ہلا کے اسے اپنے سامنے کر کے اسے پشت سے ہگ کر کے اس نے اس کے کندھے پہ اپنا لمس چھوڑا اور واپس سے آسمان کو دیکھنے لگا جہاں اب اس کا رنگ ڈارک ہو رہا تھا۔ سر حسام، آپ کا سب لوگ لیونگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں، رائلز کے مینشن کے دروازے پہ کھڑے گارڈ نے گھبراتے ہوئے حسام کو انفارم کیا کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، زیادہ تر گارڈز اس سے ڈرتے تھے۔ جس پر حسام نے اس بات میں سر ہلایا اور ہیر کو اپنے ساتھ لے کے ہال سے گزر کے اوپر والے فلور پہ گیا اور وہاں پہنچ کے وہ اسے ساتھ لیے سیدھا لیونگ روم میں چلا گیا جہاں تمام فیملی موجود تھی۔ ملازمائیں مختلف کھانے پینے والی چیزوں سے ٹیبل سجانے میں مصروف تھیں جبکہ وہ سب لوگ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ ہیر کی نگاہ جیسے ہی آئمہ بیگم پر پڑی تو وہ بھاگ کے ان تک پہنچ گئی جو حوریہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اٹھ کے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا، ہیر نے ان کے گلے لگے ہوئے ہی ان کے رخسار پہ اپنے لب رکھتے ہوئے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، کیونکہ ہیر ساری زندگی ماں کا آنچل ڈھونڈتی آئی تھی اور جب ملا تھا تو وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میری جان، میں نے بھی اپنے بچے کو بہت مس کیا ان دنوں، وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں تو ہیر نے ایک نظر واپس سے اس روم میں گھمائی جہاں سب رائلز موجود تھے سوائے بچوں کے جو ابھی بھی رشیا میں موجود تھے۔ ہیلو بیٹا، مجھے امید ہے حسام نے تمہیں اچھے سے سارا ایریا گھمایا ہوگا اور تم نے اس کی کمپنی کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔
अचानक से हुरिया बेगम के सवाल पर हीर के गाल दहकने लगे। उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। उस पल सबकी निगाहें उसे खुद के वजूद पे पड़ती हुई महसूस हुई। जी मामा, हम दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया और मैंने इसे आसपास की अपनी फेवरेट जगह दिखाई हैं। और वैसे भी मेरी कंपनी हो और कोई एंजॉय ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले हीर कुछ बोल पाती हसाम ने उसके बगल में खड़े होकर शोख लहजे में जवाब दिया, जिस पे वहाँ सब लोगों के लब मुस्कुरा दिए। ओके, इसका मतलब है मुझे फिर आयमा से रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। मैं चाहती हूँ ये तुम्हारी ही दुल्हन बने, क्या ख्याल है। हुरिया बेगम भी मुस्कुराते हुए अपने लाडले से कहने लगी, जिस पे हीर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो लाल गुलाबी होती अपने हाथों को देखने लगी। जी मामा प्लीज़, नेक काम में देरी कैसी। देखें पुप्पो और अंकल यहाँ ही हैं, प्लीज़ जल्दी से मांग लें, अभी मांग लें। वो फुर्ती से आगे बढ़कर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ के अपनी मामा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बेसब्री से बोला। हुरिया बेगम जो सोफे पे बैठी हुई थी पहले तो शौक से उसे देखने लगी, फिर उनका कहकहा हवा में गूंजा और उन्होंने मोहब्बत से अपने बेटे के गाल को छुआ और फिर वो सबकी जानिब देखने लगी, जहाँ सब लोग हैरानी और खुशी से उन दोनों माँ बेटे को ही देख रहे थे। उन्होंने एक नज़र वजदान साहब की जानिब देखा, जिन्होंने अस्पात में सर हिला के अपने बेटे की ख्वाहिश पे हामी भरी थी। उनके इशारे को समझते हुए हुरिया बेगम ने फ़ौरन अपना रुख आयमा बेगम की तरफ किया और रिश्ता मांग लिया। आयमा कुछ बोलो, आई प्रॉमिस तुम्हारी बेटी को अपनी पलकों पे बिठा के रखूँगी। जब आयमा बेगम की जानिब से खामोशी रही तो हुरिया बेगम ने उनके तरफ देखते हुए वापस से यकीन दिलाया, जबकि हीर भी उन दोनों को ही देखने लगी। बेशक वो पहले ही हसाम के निकाह में थी, लेकिन ऐसे फैमिली की रजामंदी से शादी और फिर एक मुकम्मल शादी, उसकी खुशी ही अलग थी। वो बात नहीं है, असल में कुछ अरसे बाद मुझे हीर के रूप में अपनी बेटी मिली है। इतनी जल्दी शादी करके इसे खुद से दूर नहीं करना चाहती, अभी इसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ मैं भी। ये कहते हुए उनकी आखिर में आंखें भीगने लगीं तो हीर जल्दी से उनके पास जाके उनके कदमों में बैठ के उनके हाथों को मजबूती से पकड़ गई। मामा प्लीज़ रोए मत, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ बस आप ना रोएं। वो उनके हाथों को छोड़कर उनके गालों से आंसू साफ करते हुए नम लहजे में बोली, क्योंकि सामने बैठी औरत ने उसे सचमुच माँ जैसी मोहब्बत से ही नवाजा था। क्या कहा तुमने मुझे? वो अपना रोना भूल कर उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोली। रोए मत। नहीं, इससे पहले, वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। मामा, हीर लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। वो जब से यहाँ आई थी आयमा बेगम की ख्वाहिश थी वो उन्हें मामा कह के बुलाए। आज वो जब बुला रही थी तो वो फूले नहीं समाई थी और उन्होंने नीचे की जानिब झुककर हीर के चेहरे के तमाम नगूश को अपने लबों से रोते हुए छूने लगी। फिर से कहो ना हीर, मेरी प्यारी मामा। हीर रोते हुए उन्हें अपने गले से लगाती हुई बोली तो आयमा बेगम ने भी खुशी से उसे अपने सीने से लगा लिया। हुरिया, मिठाई मंगा के सब में तकसीम तो करवाओ ज़रा। वो जो आंखों में नमी लिए माँ बेटी को मिलते देख रही थी, आयमा के अल्फाज पे नासमझी से उसे देखने लगी। भाई, मैं इतनी सेल्फिश माँ नहीं हूँ, शादी तो वहीं करवाऊँगी अपनी बेटी की जहाँ उसकी खुशी भी शामिल हो। वैसे भी हसाम से बेहतर कोई मेरी शहज़ादी के लिए हो ही नहीं सकता। उनके अल्फाज पर कमरे का माहौल जो कुछ लम्हे पहले अफसरदा हो गया था, वहाँ वापस से रौनकें आ समाईं। हाँ ज़रूर, मैं अभी अरेंज करवाती हूँ। वो कहकर हसाम के बाल ख़राब करके अपनी जगह से उठ गई और कुछ ही देर बाद उस कमरे में मिठाई तकसीम हो रही थी, जबकि बड़े सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। हसाम जो मुस्कुराती निगाहों से सब की तरफ देख रहा था, जब उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े नबान पे पड़ी तो वो उसकी जानिब बढ़ गया, जो हाथ में सोडा पकड़े दीवार के साथ पुश्त लगाए खड़ा था। मुबारक को कज़न, मतलब ये सिर्फ मिशन ही नहीं था जनाब, पहली नज़र में ही दिलहार बैठे थे। नबान ने जब हसाम को अपने करीब पाया तो वो सोडे का सिप लेते हुए शरारत से बोला, जिस पे हसाम ने उसके बाजू पे पंच मारा। खैर मुबारक। वैसे ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तू था किधर? रशिया भी हमारे साथ नहीं गया? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की मगर एक भी जवाब नहीं। वो आईब्रो उचकाते हुए पूछने लगा। मुझे सज़ा मिली हुई थी। व्हाट द हेल? उसके कहने पे हसाम ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिस दिन हम लोगों ने रशिया जाना था उससे एक दिन पहले मैंने कुछ ऐसा किया था जो बाबा की किताबों में काबिल सज़ा था। नबान ने कह के लंबा सांस खींचा और मज़ीद बोलने लगा। बस इसी वजह से उन्होंने मुझे एक मुकम्मल सेमेस्टर के लिए ग्राउंडेड कर दिया है, जहाँ कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और बाकी मैं तुम्हारे सामने हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब कोई जाल है तुम्हें यहाँ ही रखने के लिए? हसाम ने कह के मज़े से अपने दोस्त की तरफ देखा, जिसकी ये हालत उसे लुत्फ़ भी दे रही थी। हाँ, जैसे ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। अक्सर जब भी मामा को मेरा कोई मिशन करना पसंद नहीं आता, तब ऐसे ही कोई बकवास सा बहाना बना के मुझे रोक लिया जाता है। बेशक फिर मेरा वो करने का कितना ही दिल क्यों ना हो, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता मुझ पर। वो चिढ़ते हुए बोला, मेरा तुमसे मशवरा है कि अपने लहजे और अल्फाज पे ध्यान दो बेटा।
عفان نے ان دونوں کے قریب آ کر اپنے صاحبزادے کو نصیحت دی۔ نکلو کہہ رہی ہوں۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ اور سب کیسا چل رہا ہے؟ حسام نے فوری ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عفان نبان کو لے کر کس قدر پروٹیکٹیو ہیں، اور یہ پروٹیکٹیونیس اور بھی دگنی ہو جاتی تھی جب آنا بیگم نبان کو لے کے فکر مند ہوں، اور وہ اس معاملے میں اس کپل کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ نبان ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ عفان کچھ دیر ان دونوں کے پاس ہی رہا، پھر نبان کو فائنل وارننگ دے کے وہاں سے چلا گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ڈنر ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا گیا تھا جہاں سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہیڈ چیئر پر باس موجود تھے جبکہ اس کے دائیں جانب بشتان اور اس کے ساتھ اس کی فیملی، پھر ان سے آگے بلیک فیملی جس کے درمیان میں ہیر بیٹھی ہوئی تھی، باس کے بائیں جانب عفان اور پھر اس کے ساتھ اس کی فیملی، جبکہ آگے یاور کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری ہیڈ چیئر پر حسام کی دادی ماں موجود تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہم سب لوگ اس وقت ایک ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنے اس گھر میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ڈنر خاص طور پر حوریہ کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں رکھا گیا ہے، جو کافی عرصے کے بعد واپس اپنی فیملی جوائن کر چکی ہیں۔ اللہ ایسے ہی ہمیں اور باقی سب کو صحت، خوشیوں اور سکون بھری زندگی سے نوازے، آمین۔ اب سب شروع کریں۔ جہاں سے رائل نے کھڑے ہو کے سب سے رجوع ہوتے ہوئے کہا، اور اس دوران ہیر نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے ان کی جانب نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے ان سے آج بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ ان کے کہنے پر سب مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کے ڈنر کرنے لگے۔ میں نے سنا ہے تم لوگ یہ سال رشیا گزار رہے ہو، وہاں کا موسم کیسا ہے؟ زیادہ سردی تو نہیں محسوس ہوتی؟ حوریہ بیگم نے سلاد کا بائٹ لیتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں سے پوچھا۔ الاسکا سے زیادہ بدترین ہرگز نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ حسام نے اپنی لاسٹ ٹرپ یاد کرتے ہوئے کہا جہاں وہ ٹریننگ کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ گیا تھا۔ مجھے کولڈ سے کچھ مطلب نہیں ہے، لیکن مجھے بار بار یہ جو مختلف کلچرز کے لوگوں میں رہنا پڑتا ہے یہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ قسم سے ایڈجسٹ ہوتے ہوتے اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ حاذق نے منہ بسورتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے وہاں کی لڑکیاں تمہاری دیوانی ہو گئی ہوں گی، ویسے بھی وہاں کے اکلوتے اتنے ہینڈسم ینگ پروفیسر ہوگے۔ حوریہ بیگم نے اسے چھیڑتے ہوئے شوق لہجے میں کہا، جس پہ حاذق نامثل ہلا کے ہنسنے لگا۔ اسے اپنی ماما کی یہی بات بہت پسند تھی کہ وہ ان دونوں بھائیوں کو فرینڈ کے جیسا بھی ٹریٹ کرتی تھیں، یہی وجہ تھی وہ آرام سے انہیں ہر بات کہہ دیا کرتے تھے۔ نہیں ماما، یہ جگہ حسام نے بخوبی سنبھالی ہوئی ہے، لڑکیاں اس کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہیں، ہم تو خڑوس پروفیسر ہیں۔ حاذق نے شرارت سے اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لپیٹتے ہوئے کہا، کیا تم بھول گئے ہو حسام اب سنگل نہیں رہا؟ کوئی اس کے سارے حقوق اپنے نام لکھوانے کی تیاری میں ہے، اس لیے بہتر ہے یہ لڑکیاں اس سے دور رہیں۔ ہاں تھوڑی سی بس تم پہ لائن مار لیں کیونکہ تم ابھی سنگل ہو۔ حاذق کے کانوں سے اپنی دادی ماں کی آواز ٹکرائی تو وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ یہ فیملی ہی انوکھی تھی۔ سامنے سے لائن مارنے کے مشورے دیے جا رہے تھے اور وہ بھی دادی ماں۔ او گاڈ! حاذق کے ایسے ایکسپریشنز دیکھ کر دادی ماں کا قہقہا ہوا میں گونجا، جبکہ ہیر بھی ان کی گفتگو انجوائے کرنے لگی۔ آج اسے یہ سب لوگ سچ میں ایک فیملی لگے۔ آئمہ بار بار اس کی طرف دیکھتی کہ وہ دھیان سے کھانا کھائے، جبکہ حسام بھی وقفے وقفے سے اسے دیکھتا کہ وہ وہیں موجود ہے نا۔ ان سب کی فکر پر ہیر کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ اے میرے پیارے رب، میں تیری بہت شکر گزار ہوں، میں نہیں جانتی تھی ایک مافیا کا مشن میری زندگی اس قدر روشنیوں سے بھر دے گا۔ پلیز ان سب کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رکھنا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، لیکن شاید دعا کرنے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ ایک بلیک رنگ کا یونیفارم پہنے باڈی گارڈ تیزی سے بھاگتا ہوا سیدھا باس کے پاس جا کے ان کے کان میں کچھ بولا تھا، اور ایسے ہی وہ وہاں سے پلٹتے ہوئے اپنے کان میں موجود ڈیوائس پر کچھ بول رہا تھا۔ خیر، ڈنر یہی ختم ہوتا ہے، باس نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وشتان اور عفان بھی کھڑے ہو کے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگے۔ شارب، حسام اور نبان، تمام عورتوں کو فوری بیسمنٹ پر یا پھر تہہ خانے میں لے جایا جائے، نکلو اسی وقت۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے بھتیجوں کی طرف دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولے، اور پھر اپنی ماں کا سر چوم کر جب ہیر کے پاس سے گزرے تو اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ منظر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر باقی سب آدمی بھی اپنی ماں کا سر چومنے کے بعد اپنی بیویوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر باس کے پیچھے ہی نکل گئے، کیونکہ انہیں کچھ غلط ہونے کا یقین ہو رہا تھا، جبکہ ہیر نے بے یقینی سے اپنے سر کو چھوا جیسے یقین کیا ہو۔ کیا سچ میں ایسا ہوا ہے؟ ہم سب کو جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ نبان اور حسام، میں لیڈ دیتا ہوں، تم لوگ پیچھے سے سنبھالو، اوکے؟ شارب نے کہہ کے آگے چلنا شروع کر دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو تہہ خانے کی جانب گائیڈ کرتا ہوا لے جائے۔ تمام عورتوں کی لائن میں ہیر جان بوجھ کر پیچھے رہی تاکہ حسام سے بات کر سکے۔
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ آہستگی سے حسام سے پوچھنے لگی جو یقین دہانی کر رہا تھا کہ پیچھے کوئی عورت نہ رہ جائے۔ کچھ نہیں ہیر، تم فکر مت کرو، ہم کچھ ہی لمحوں میں طے خانے میں ہوں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ لوگ لیونگ ایریا سے نکل کر کوریڈور کی جانب بڑھ گئے جس کا سارا راستہ فانوس کی روشنی کی وجہ سے روشن تھا۔ اچانک سے ساری لائٹس بند ہو گئیں تو وہاں مکمل اندھیرا چھا گیا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے اس اندھیرے نے ان سب کو خود میں چھپا لیا ہو۔ ہیر نے خوف سے حسام کے ہاتھ میں اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ کیا مسئلہ ہے مارکس؟ ویسٹ ونگ کی لائٹ اچانک سے کیوں ہو گئی ہے؟ بند کیوں ہو گئی ہے؟ ہیر کے کانوں سے شارب کی گہری آواز ٹکرائی۔ پتہ نہیں سامنے سے کیا کہا گیا تھا کہ اس جیسے تحمل انسان کو غصہ آ گیا۔ مجھے نہیں فرق پڑتا اس وقت تم لوگ کس سچویشن سے جوجھ رہے ہو، بس یہاں کی لائٹس فوری جلاؤ۔ شارب نے دو ٹوک لہجے میں کہہ کے کال کٹ کر دی۔ ہمیں چلتے رہنا ہے، بے شک لائٹس نہ ہوں کیونکہ اس وقت رکنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے گہری آواز میں کہہ کے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر دی تو سب بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی قدم چلے ہوں گے کہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آواز ان سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ بغیر ہلکی سی بھی آواز کیے سب کے سب بھاگو۔ حسام نے ہیر کے ہاتھ پر اپنی گرفت انتہائی سخت کر دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لیے باقی سب کے ساتھ بھاگنے لگا۔ ہیر کو وہ راستہ کسی بھول بھلیا سے کم نہ لگا۔ جب بھی انہیں لگتا کہ راستہ ختم ہو گیا ہے ایک نیو ٹرن آ جاتا۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے ہیر کا سانس پھولنے لگا اور ایک دو مرتبہ وہ گرتے گرتے بچی، کیونکہ ایک تو اندھیرا تھا، اوپر سے محل نما مینشن جس میں ہر جگہ فرنیچر تھا جس سے وہ ٹکرا جاتی۔ اسے یقین تھا اگر حسام کو راستہ میمورائز نہ ہوتا تو اب تک تو وہ ضرور پکڑی جا چکی ہوتی۔ مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں، وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں سے بمشکل بولی۔ فکر مت کرو، ہم پہنچ جائیں گے۔ حسام اسے کہہ کے لیفٹ جانب مڑا، تبھی ایک بار پھر سے کانچ ٹوٹنے کی آواز بالکل ان کے قریب سے سنائی دی۔ ہیر بالکل اس ونڈو کے قریب سے گزری تھی جہاں سے ایک آدمی اندر داخل ہو کے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ خوف سے ہیر نے چیخیں ماری۔ ہیر کیا ہوا ہے؟ پلیز چلو، اگر ہم لوگ نہیں بھاگے تو باقی سب کو مس کر دیں گے۔ حسام نے اس کے رکنے پر بغیر اس کی طرف دیکھے فکر مندی سے کہا کیونکہ وہ اس کی سچویشن سے انجان تھا۔ اسے لگا کہ ہیر کا اتنا چلانا گلاس کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہے۔ ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پشت پر پڑتے پسٹل کے پریشر سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ تم بھاگتے رہو مسٹر رائل، ٹرسٹ می، میں اس خوبصورت لیڈی کا پیچھے سے بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ انجان آدمی کی آواز سن کر حسام کا وجود تھما اور جھٹکے سے اس نے مڑ کے ہیر کے پیچھے دیکھا جہاں ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ اس کی شدت سے خواہش ہوئی وہ ہیر کو تھوڑا آگے کر کے اپنے سینے میں چھپا لے اور اسی کوشش میں اس نے ہیر کو خود کی طرف کھینچنا چاہا۔ اپنے ہاتھ اپنے تک رکھو مسٹر رائل، مجھے یقین ہے تم نہیں چاہتے کہ میں یہ ٹریگر چلا دوں، اس آدمی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو حسام نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور اسی پل اس ایریے سے اسے باقی سب کے قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، جس کا مطلب تھا وہ لوگ کافی آگے جا چکے ہیں۔ اسے ایک بات کا تو سکون ہوا کہ کم از کم اس کی ماما محفوظ ہیں۔ اس سچویشن میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا، بس یہی سب فالو کر رہے تھے۔ حسام کو امید تھی کہ جب تک انہیں ان دونوں کے غائب ہونے کا احساس ہوگا وہ اس سچویشن سے نپٹ کر ان تک پہنچ جائے گا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ میری شناخت کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مجھے جو چاہیے تھا میں حاصل کر چکا ہوں، اور اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب تھوڑی مدد اور کرو، ذرا اپنے قدم پیچھے کی جانب کر لو، مجھے اسے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ میری لاش سے گزر کر ہی اسے ساتھ لے جا سکتے ہو، جیتے جی تو یہ ناممکن ہے۔ حسام نے تلخ لہجے میں کہہ کے اپنے موبائل کی ٹارچ بند کر دی اور نیچے جھک کر اینکل کے قریب چھپے پسٹل کو اس نے باہر نکالا اور بغیر اس آدمی کو سمجھنے کا موقع دیے اس نے اچانک سے ہیر کو اپنی جانب کھینچا اور اپنی پسٹل سے چاند کی روشنی کا فائدہ اٹھا کر سیدھی گولی اس آدمی کے سر پہ ماری۔ اسی پل اس کے کانوں سے گولیوں کے چلنے اور مزید کھڑکیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ حسام نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر حاسق کو کال ملائی۔ ہم ویسٹ سائڈ کوریڈور میں انڈر اٹیک ہیں، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے حاسق، حسام نے کہہ کے فون جلدی سے بند کر دیا۔ وہ ہیر کا ہاتھ پکڑ کے آگے کی جانب بھاگا تو بالکل پاس ہی واپس سے ونڈو ٹوٹی تو حسام نے ہیر کو کانچ سے بچانے کے لیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا تو کچھ گلاس اس کے بازو سے آ لگا۔ تبھی کچھ آدمی اندر داخل ہوئے تو اس نے ہیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے 2 قدم پیچھے لیے۔
اور داخل ہوئے 2 آدمیوں کو اپنی نگاہیں وہاں سیٹ کرنے سے پہلے ہی ان دونوں کے سروں پر گولیاں مار دیں، اور اس خوفناک منظر پر ہیٹ کی چیخیں اس کی ہتھیلی میں ہی دم توڑ گئیں اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف چلنے لگا۔ ہیٹ پلیز پریشان ہونے کی بجائے مجھے سپورٹ کرو ورنہ ہم یہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار جائیں گے، پلیز اپنی ٹریننگ کو استعمال میں لاؤ۔ جب بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے مزید لوگوں نے آنا شروع کر دیا تو حسام نے ایک پسٹل ہیٹ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہیٹ کو اپنے ساتھ پلر کے پیچھے لے جا کر 3 آدمیوں کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا۔ جب اس کا راستہ کلیئر ہوا تو وہ ہیٹ کا ہاتھ پکڑ کے آگے کی جانب چل پڑا۔ تبھی ایک دم سے باہر سے کلیئر شور شرابہ اور تیزی سے گولیوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ جگہ مکمل جنگ کا میدان لگ رہی تھی۔ حسام سمجھ گیا کہ اس کا بھائی کہیں آس پاس ہی ہے، اسے بس کیسے بھی ہیٹ کو محفوظ جگہ تک لے کے جانا ہے۔ اس وقت وہ اکیلا ہوتا تو ان سب کو خوب جواب دیتا، لیکن اس وقت اس کے ساتھ ایک زندگی تھی جسے وہ صرف محفوظ دیکھنا چاہ رہا تھا، جو اس کے اندر کے درندے کے ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ ابھی وہ لوگ رائٹ جانب مڑنے ہی لگے تھے کہ گولی چلنے کی آواز ہیٹ کو بالکل قریب سے سنائی دی تو وہ تڑپ کر حسام کی جانب دیکھنے لگی، جو اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے آگے کی جانب تقریباً بھاگ رہا تھا۔ حسام تم ٹھیک ہو؟ وہ رک کر خوف سے گھبراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جہاں اس کا چہرہ درد سے سرخ پڑ رہا تھا۔ رکو مت ہیٹ، پلیز بس چلو، ہمارے لیے ہیلپ بس پہنچنے والی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ خون سے لت پت ہوتے ہاتھ کو ہیٹ کی نگاہوں سے چھپاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ گولی اس کے کندھے کو لگی تھی جہاں اس کا ہاتھ خود بخود تکلیف کی وجہ سے پہنچ گیا تھا۔ اچانک سے کچھ نقاب پوش ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہیٹ کو حسام کی گرفت سے علیحدہ کرنے لگا، مگر ہیٹ نے زور سے اس کے پیٹ پر کیک ماری اور ساتھ ہی ایک تماچا اس کے منہ پہ دے مارا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی موجود تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس میں وہ چلانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اور اسی دوران حسام، جو گولی لگنے کے باوجود نقاب میں چھپے لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اچانک سے دھماکہ ہونے کی وجہ سے آس پاس ہر جگہ دھواں چھا گیا، کیونکہ وہ بلاسٹ اتنا بھیانک تھا کہ اس محل کی اینٹوں تک کو ہلا گیا تھا۔ اور اسی ایک لمحے میں ہیٹ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جب تک اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے نما دھوئیں کو پیچھے کر کے سامنے دیکھا، ہیٹ کہیں بھی نہیں تھی۔ ہیٹ کہاں ہو تم؟ وہ دیوانہ وار ایک دم سے ہر طرف دیکھتے ہوئے چلانے لگا۔ بے شک دھوئیں کی وجہ سے اسے کچھ بھی صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہ حلق کے بل چیختے ہوئے ابھی وہ لیفٹ جانب مڑا ہی تھا کہ ایک اور گولی اس کے سینے کو چیرتے ہوئے گزر گئی۔ ابھی وہ اس سے سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اس نے اپنے سر پہ کوئی چیز لگتی ہوئی محسوس کی اور وہ وہیں زمین پر گرتا ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.